بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، عمران خان کی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ مدد کر رہا ہے اور عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے، اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکال رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اب اگر 302 کا مقدمہ عمران خان کے اوپر ہوا تو عمران خان خود اس الزام سے بری ہو گیا، اور جو پلان نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو 302 کے مقدمے کے اندر پھنسایا جائے، عمران خان کے اوپر ہر قسم کے مقدمات بنائے گئے، اور وہ جتنے بھی مقدمات تھے وہ کمزور تھے، اس میں عمران خان کی بیلیں ہو جاتی تھیں، اور مقدمات میں عمران خان نے بری ہو جانا تھا۔ عمران خان کے اوپر ہر قسم کے مقدمات ہوئے سوائے 302 کے۔ 302 کا مقدمہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہنا پڑتا ہے، آپ کا ٹرائل چلتا ہے، اور بڑی مشکل حالات میں آپ کی بیل ہوتی ہے۔ ادروائز 302 کے مقدمے میں عام روٹین میں آپ کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تو عمران خان کے اوپر جیسے 302 کا مقدمہ ہوا، یہ زہر لگ رہا تھا کہ عمران خان بڑے لمبے عرصے کے لیے جیل میں چلے جائیں گے، ان کی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ تاریخ کو ایک بار پھر دہرایا جا رہا تھا۔ پلان ایسا لگ رہا تھا کہ شاید تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو 302 کے مقدمے میں پھنسایا گیا، اس کو ناجائز سزا دی گئی، لمبے عرصے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں رکھا گیا، پھر اس کو پھانسی دی گئی۔ یہ پلان نظر آ رہا تھا کہ شاید جو ہے عمران خان کے ساتھ وہ سین کیا جائے کہ 302 کا مقدمہ ہو، جیل میں ڈالا جائے، پھر اللہ نہ کرے اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے، یا اللہ نے اس کو سزا موت یا پھانسی وغیرہ دی جائے۔ تو یہ پلان تو یہی لگ رہے تھے جو 302 کا مقدمہ ہوا۔ اب جنہوں نے عمران خان کے اوپر 302 کا مقدمہ بنایا، اب وہی رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، اب وہی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو ذیل شاہ ہے وہ تو کسٹوڈیل ٹارچر اس کے اوپر وہ نہیں، پولیس نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر اس کو کیسے مارا۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو دیکھیں انہوں نے خود ہی عمران خان کے اوپر ایف آئی آر بنائی، پھر اب خود ہی عمران خان کو اس الزام سے بری کر دیا۔ جی اللہ کی مدد ہے عمران خان کے ساتھ کہ جو بھی عمران خان کے اوپر الزام لگتا ہے چند گھنٹوں کے اندر عمران خان اس الزام سے بری ہو جاتا ہے۔ خود ہی اب پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، خود ہی وہ گواہیاں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بیانات دلوا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر اب لوگوں کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ عمران خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ تو عمران خان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ جب اس نے اقتدار میں آنا ہے تو اس نے پولیس ریفارمز کرنی ہے، ان لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہے جو رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں۔ اب یقین کریں پاکستان کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہیں، برائے نام انکوائری ہوتی ہیں، کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اگر کسی کو سزا ملتی تو جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو کرتے ہیں وہ ہزار بار سوچتے کہ قانون بڑا سخت ہے، ہمیں قانون کی گرفت میں آنا پڑے گا، ہمیں سزا ہو سکتی ہے۔ ذیل شاہ کا کیا قصور تھا؟ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہم آواز نہیں اٹھا رہے، یہ نون لیگ کے جو بھی ورکر سپورٹرز ان کے اوپر تشدد کیے جاتا ہے، پیپل پارٹی کیا کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا عام شہری ہوں، یہ سب کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے، معصوم شہری کے اوپر کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر بربریت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کیا قصور ہوتا ہے کہ اب بندہ جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، وہ اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، ریلی نکال رہا ہے، وہ کوئی لا کو ویلیٹ نہیں کر رہا، تو آپ آ کے اس کے اوپر کس قانون کی تحت تشدد کرتے ہیں، سر پہ ڈنڈے مارتے ہیں، اس کے جسم مسخ کر دیتے ہیں، اس کے جنسی اعضاء کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا تشدد، بربریت، ظلم، کسی کے جسم کو مسخ کر دینا، یہ مثال ہی نہیں ملتی کہیں کسی جگہ پہ۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ ان واقعات کا نوٹس لے۔ ہم نے معاشرے میں ایک بڑا فرینڈلی ماحول بنانا ہے، پولیس اور معاشرے میں ایک آپس میں فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی مخالف جو ہے وہ ایک ریل چل پڑی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی بھی کارکن جو ہے یا عہدیدار بات کرتا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ فواد چودھری کے اوپر ہوئی، وہ فواد چودھری کہہ رہا ہے میں اسلام آباد میں تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہر الزام سے بری کروا دیتا ہے، جو اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ دیکھیں اب پولیس والے خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی کسٹوڈیل ٹارچر نہیں ہوا، ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ غلط ہے، اس کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہوئی، فلاں بندہ اس کو اسپتال لے کے آیا۔ اگر آپ کو پہلے پتا تھا تو پھر آپ نے عمران خان کے اوپر الزام کیوں لگایا؟ پھر یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے عمران خان کی مدد میں سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ تو عمران خان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام لینا ہے عمران خان سے۔
تو ڈیفینیٹلی اب عمران خان کو بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار میں لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے خلاف مقدمات بنائے گئے اللہ تعالیٰ اس کو تمام مقدمات سے جو ہے وہ بری کرے۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا ہے، اور اس کو سب سے پہلے پولیس ریفارمز کرنی ہے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہیں وہ اس کو بند کرنا ہے، جو ٹارچرز ہوتے ہیں عام شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، معصوم شہری جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، تو ڈیفینیٹلی جو ہے اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام واقعات کا نوٹس لے اور جو نگران حکومت ہے اسے جواب طلب کرے کہ یہ پنجاب میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔